گناہوں کا سب سے پہلا حملہ عقل پہ ہوتا ہے. عقل ختم ہو جاتی. اور جب یہ عقل ختم ہوئی تو میرے محترم اللہ نے کیا کیا. آج کوئی کہے کہ میں ابو لہب کے خاندان کا ہوں، اس کو لوگ ایسا استقبال کریں گے کہ زندگی میں پھر کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کسی نے. ابھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ابو جہل کے خاندان کا ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا. لیکن حبشہ کے رہنے والوں کا آج بھی میں ایک دن مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ ایک حدیث پڑھ رہا تھا. تو اس کو ایک حدیث کا لفظ جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کو تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی تھی اس میں. تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں، ذرا کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتا دیا. اللہ نے فضل فرمایا، اللہ کی توفیق ہوئی، مجھے وہ سمجھ میں آ گیا. میں نے اس کو بتا دیا، بڑا خوش ہوا. مجھے کہنے لگا انتا استاذ ہی، آپ میرے استاذ ہیں. عربی میں کہنے لگا. پھر میں نے کہا کہ بولنے لگا کہ میں جو خود اپنے بارے میں کہنے بول رہا ہے، میں حبشہ کا ہوں، حبشہ کا رہنے والا ہوں، اور آپ ایک حبشی کے استاذ ہو گئے. پھر مجھے بول رہا ہے، بڑے تعجب سے مجھ سے پوچھ رہا ہے، انت تعرف حبشہ، یعنی آپ جانتے ہو کہ حبشہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا. بولا ہاں، بلال من الحبشہ، بلال حبشہ کا تھا. آپ کو معمولی سعادت نہیں ملی کہ آپ حبشہ کے ایک آدمی کو استاذ بن گئے. بولا بلال حبشہ کے تھے. کتنا فخر اس کو آج 1438 سال کے بعد بھی اتنا فخر محسوس ہے. حبشہ کے رہنے والا کون؟ بلال، غلام ایک حبشہ کا. اور ہم کہیں جاتے ہیں نا، ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہاں کے، ہم کو شرم آتی ہے، کیا نام بتائیں؟ ہم اس ملک کے ہیں جہاں کے صدر صاحب کون ہیں، جہاں کے فلاں صاحب کون ہیں، جہاں کے وزیر صاحب کون ہیں، جہاں کے گورنر صاحب کون. ہم لوگوں کو اس پہ شرم آ. وہ حبشہ کے رہنے والا ایک غلام کے اوپر فخر کر رہا ہے. اس کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اپنی جان کو نچھاور کرنے والے لوگ.